سوال ہے کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال ہے کیا نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، بچنا چاہیے۔ سوال ہے کیا رات کو جھاڑو لگانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے کہ بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال ہے کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب ہے جی ہاں، پاک ہے۔ سوال ہے کیا رات کو ناخون کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے کیا جمعے کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب وہ خرگوش ہے۔ سوال وہ کون سا دن ہے جس دن ایسا حادثہ پیش آیا کہ لوگوں کی زبانیں بدل گئیں؟ جواب نمرود بن کنعان نے اپنے شہر بابل میں ایک اونچی عمارت بنائی۔ اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان میں پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور عمارت گر پڑی۔ جب یہ عمارت گری تو گھبراہٹ میں لوگوں کی زبانیں بدل گئیں۔ اس دن سے لوگ 73 زبانیں بولنے لگے، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک زبان سریانی بولتے تھے۔ سوال وہ کون سی قوم تھی جس پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی ساری عورتیں بانجھ ہو گئیں؟ جواب قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی تمام عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب اس وقت زمین پر 2 ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اور کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ نمبر 1 چینٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر یہ ایک پرندہ ہے، نمبر 5 مینڈک۔ سوال عورتوں میں سب سے پہلے کس نے مشرک کو قتل کیا؟ جواب مشرک کو قتل کرنے والی سب سے پہلی عورت حضرت صافیہ بنت عبد المطلب ہے۔ سوال اس صحابیہ کا کیا نام ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں؟
جواب وہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دیا کرتی تھیں اور ان کا لقب اسی وجہ سے غسالہ پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال، سب سے لمبے قد والی امت کون سی تھی؟ جواب، قوم عاد سب سے طویل قد تھی، ان کا بڑا آدمی 100 گز اور چھوٹا آدمی 60 گز کا ہوتا تھا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق اس قوم کا لمبا آدمی 400 یا 500 گز کا ہوتا تھا اور چھوٹا آدمی 300 گز کا۔ سر بڑے گنبد کے برابر ہوتا تھا اور آنکھیں اتنی بڑی ہوتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں بجو اپنا بچہ جنا کرتی تھی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عورتوں میں بے مثل حسین و جمیل عورت کون تھیں؟ جواب، جس طرح مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، اسی طرح عورتوں میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بے مثال حسین و جمیل تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت سارہ ہی کی میراث تھا۔ سوال، آدمی کے مرنے کے بعد اسے خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ جواب، ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے زمین سے مٹی اٹھا کر لے گئے تو زمین نے بارگاہ خدا بندی میں شکایت کی کہ اے اللہ، مٹی اٹھانے سے تو مجھ میں کمی آ گئی۔ خدا نے جواب دیا، گھبراؤ مت، یہ جب تم میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میت کو عطر و مشک سے معطر کیا جاتا ہے۔ سوال، کیا کسی دن کافر سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے؟ ہاں، جمعہ اور شب جمعہ اور رمضان شریف کے مہینے میں اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ پھر جمعہ اور شب جمعہ یا ماہ رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ عذاب اس پر لوٹ جاتا ہے۔ سوال، وہ کون سا دن یا کون سا مہینہ ہے جس میں مرنے سے گناہگار بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، جمعہ یا شب جمعہ یا رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں اگر کوئی مسلمان مر جائے تو وہ سوالات نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ سوال، کیا انسان کی طرح فرشتوں کو بھی موت لاحق ہوتی ہے؟ جواب، فرشتوں کے لیے قیامت سے پہلے موت نہیں، فرشتے اس وقت مریں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، ملک الموت ان کی روح قبض کریں گے، پھر وہ خود بھی مر جائیں گے۔ سوال، کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ جواب، ہاں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی کم سے کم تکلیف کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کانٹے دار شاخ کو اون میں ڈالے، پھر اسے کھینچے تو اس شاخ کے ساتھ اون کا ریشہ ریشہ نکل آئے گا، یعنی نزع کے وقت گویا ہر رگے جاں میں کانٹے چبھتے ہیں اور انہی کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ سوال، کیا کوئی نکاح بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے؟ جواب، ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر دین مہر کے جائز ہے، یہ آپ کی خصوصیات سے ہے۔ سوال، جو عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب، ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال، کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، ہاں ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ سوال، کیا ہر مومن کو جنت میں اس کی دنیاوی بیوی ملے گی؟ جواب، ہاں، بلکہ دنیاوی بیوی حور و غلمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ سوال، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت؟ جواب، دنیاوی عورت افضل ہوگی۔
سوال: کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: بد اخلاق عورت۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو نبی اکرم نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ نہیں پڑھی؟ جواب: دکھاوے کی نماز۔ سوال: کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پر ہوئے اور وفات زمین پر ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم کون سا ہے؟ جواب: اسلام دھرم۔ سوال: ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب: 3 دن۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے کہ آدمی نماز سے نکل جائے اور گفتگو بھی کر لے پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی؟ جواب: وہ نماز ہے کہ نمازی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار کا جواب دے، حاضر بارگاہ ہو کر گفتگو کرے اور حکم بھی بجا لائے پھر بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ سوال ہے: اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابن بطوطہ کو۔ سوال ہے: کون سی عورت زیادہ بیٹے جنم دیتی ہے؟ جواب ہے پاؤں سے معذور عورت۔ سوال ہے: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال ہے: انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 14 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال ہے: کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب ہے کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے: کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے: کس کربٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے بائیں کربٹ۔ سوال ہے: کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال ہے: غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب ہے 36 افراد کو۔ سوال ہے: وہ کون سا جانور ہے جو کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب ہے سؤر۔ سوال ہے: کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے: خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے دولت ملتی ہے۔ سوال ہے: ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب ہے زمین میں دفن کرنے سے۔ سوال ہے: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں کر سکتے ہیں۔ سوال ہے: مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب ہے سانس کی بیماری۔ سوال ہے: وہ کون سا لفظ ہے جسے 55% افراد سن کر ہی جماہی لینے لگ جاتے ہیں؟ جواب ہے جماہی۔ سوال ہے: کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے: کس سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے: کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے بلعم بن بعورہ۔ سوال ہے: سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نیبو کے چند قطرے۔
سوال ہے مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ عورت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جواب ہے جب عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے گناہ سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب ہے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان۔ سوال بتائیے کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنا۔ سوال ہے وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھانے کو۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سوال ہے کون سی دعا سب سے زیادہ اثر والی ہے؟ جواب ہے دعائے معصورہ۔ سوال اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خواتین کا نام کیا ہے؟ جواب سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی تھی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اور فرما برداری میں کون سا پرندہ مشہور ہے؟ جواب ہدہد پرندہ۔ سوال نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب نیل پالش کا اتارنا ضروری ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام کی شادی کے لیے۔ سوال کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ سوال وہ اللہ تعالی کے کون سے پیارے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ سوال انسان کس سے ملنے جائے تو اس کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ جواب مریضوں سے۔ سوال وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے اور ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب وہ نیکی جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال بتائیں کہ اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب عیادت کرنا۔ سوال وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟
جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سورہ اخلاص۔ جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب: تکبر کرنے والے کو۔ سوال: کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ جواب: مرنے والوں کے لیے۔ سوال: کون سا انسان روز نہانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب: مشرک۔ سوال ہے: وہ کون سا پانی ہے جس سے وضو کرنا منع ہے؟ جواب: استعمال کیے ہوئے پانی سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ جواب: مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: یہ بتائیں کہ باب القرآن قرآن مجید کی کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کو۔ سوال: منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے کس چیز کا آغاز کیا تھا؟ جواب: ہم جنس پرستی کا۔ سوال: روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب: سورہ اخلاص پڑھنے والا۔ سوال: عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ جواب: مردوں والا لباس۔ سوال: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شراب کو کس کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: برائیوں کی۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: پیر کے دن۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔
سوال، قرآن مجید کی کس صورت میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب، سورہ ہجر میں۔ سوال، ایسا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ جواب، دکھاوا کرنے سے۔ سوال، جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، آراف کہتے ہیں۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب، سورہ مزمل۔ سوال، کس سورت کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، سورہ اخلاص کو۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جو دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب، سورہ کوثر۔ سوال، یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے کون سا کپڑا پہننا حرام ہے؟ جواب، ریشم کا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتے ہیں؟ جواب، 5 بار۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو عورت محرم کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب، حج و عمرہ کرنا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب، مدینہ کے مشرق میں۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب، 10 محرم الحرام کو۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 145 مرتبہ۔ سوال، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے؟ جواب ہے، نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سوال، کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔
جب نمرود کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کون سا عذاب نازل فرمایا؟ جواب ہے مچھروں کا عذاب نازل فرمایا۔ سوال ہے کان پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے دل کی بیماری کی تحقیق کے مطابق کانوں پر بال آنا دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ کان پر بالوں کا تعلق سیدھے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کان پر غیر معمولی سے بال نظر آئیں تو فوراً اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا خطبہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ میں۔ قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے؟ جواب ہے 5 سورتیں۔ سوال ہے کون سا پانی کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں؟ جواب ہے آب زمزم یا وضو کا پانی۔